جب خزانوں کی بات کی جائے تو قارون کا عبرتناک انجام یاد آتا ہے۔ قارون ایک ایسا نام جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں تحریر کر دیا، نشان عبرت کے طور پر۔ قارون کا واقعہ تاریخ کی مختلف کتابوں میں تحریر ہو چکا ہے۔ یاد رکھنا، یہ شخص بنی اسرائیل کا سب سے امیر ترین شخص تھا، جس کے خزانے کی کنجیوں کو 300 اونٹوں پر لادا جاتا تھا، اور ہر ایک کنجی چمڑے کی بنی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی تھی۔ تاریخ نے تحریر کر دیا کہ قارون جتنی دولت شاید ہی کسی کے پاس ہو۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یاسور کا بیٹا تھا۔ یہ بہت حسین نوجوان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اور قبطی لوگ اسے منور کہتے تھے۔ قارون اپنے دور کے نیک اور اعلیٰ انسان میں شمار ہوتا تھا، اور یہ تورات کا بہت بڑا عالم دین تھا، کیونکہ اس کی پرورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سایہ عاطبت میں ہوئی تھی۔ اس لیے وہ کتاب کا عالم بھی تھا اور اچھی آواز کا مالک بھی تھا، اور وہ اپنی خوبصورت آواز سے تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو قبطیوں سے نجات ملی تو وہ سرزمین مصر کو چھوڑ کر زمین موعود کی طرف ہجرت کر کے بس وہاں پہنچتے ہی قارون کے حالات بدل گئے۔ اس کے پاس بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص اپنی قوم کا سب سے امیر ترین شخص بن گیا، جس کو اللہ پاک نے قرآن میں کچھ یوں بیان کیا کہ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جس کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ اور جب اس کی قوم نے کہا، اے قارون اتنا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ نے تجھے عطا کیا ہے اس کے ذریعے آخرت میں گھر طلب کرو، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور اللہ کی مخلوق پر احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد پیدا نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ بس جب زکوٰۃ کا حکم نافذ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زکوٰۃ کا عہد لیا، اس نے وعدہ کیا کہ میں اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ دوں گا اور راہ خدا میں خرچ کروں گا۔ بس جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ بس تو اس کے دل میں حرص اور لالچ پیدا ہوا، اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے جو ایک گروہ تھے جو اس کے حمایتی تھے، اس کو جمع کیا اور کہا، اے بنی اسرائیل، موسیٰ نے بہت سے اموار کا حکم دیا جس کے تم لوگوں نے پیروی کی، اب وہ تم سے تمہارا مال بھی چھیننا چاہتا ہے۔ فلاں فحاشا عورت کو لے آؤ، اسے پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کر سکیں۔ بس قارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو تو اس کو سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، حتیٰ کہ اگر یہ کام آپ نے بھی انجام دیا ہو تو بھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، اگر یہ کام میں بھی انجام دوں تو میرے لیے بھی یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا، بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فحاشا سے زنا کیا ہے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس عورت کو میرے سامنے پیش کرو۔ وہ عورت پیش ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے عورت، اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کو پھاڑ کے دریا کو چیر کے فرعون سے تمہاری حفاظت کی، سچ کہہ دے کہ اصل بات کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو دیکھ کے وہ عورت سہم گئی اور کانپتے ہوئے کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھے تو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے کہا، اس لیے میں آمادہ ہو گئی۔ بس اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدہ شکر میں چلے گئے اور حالت سجدہ میں یہ دعا مانگی، اے میرے اللہ، قارون پر اپنا غضب نازل کر۔ بس وہ لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حکم دیا تو زمین پھٹ گئی اور قارون اور اس کے ماننے والے اس میں دھس گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا خزانہ غرق ہو گیا۔ جب یہ زمین میں نابود ہوئے تو زمین کا شگاف بند ہو گیا۔ یاد رکھنا،
جسے اللہ عطا کرتا ہے تو اس میں اس کا ہی نہیں بلکہ مخلوق خدا کا حصہ بھی ہوتا ہے، اور جو جھوٹ، فساد، تکبر کرتا ہے اس پر اللہ کا غضب آتا ہے اور اس کا حال بھی قارون جیسا ہوتا ہے۔